ایف ای ایس پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم اپنے ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو کہ آپ کو انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، چین اور پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ساری جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اپنے اوپینینز دیں۔ اگر آپ کو ہمارے وہ اوپینینز، ہمارے ایکسپرٹس کے وہ اوپینین پسند آتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے ایف ای ایس کے جو لنکس ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دیں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں شیئر کریں۔ ایف ای ایس پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کے بارے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں آن ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ سیزن 2 کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے افغانستان کی، لیکن افغانستان کی ہم بات کریں گے فال آف کابل اور جو ٹیک اوور ہے طالبان کا، اس کے بعد جو صحافی تھے وہاں پہ، پاکستان سے بھی بہت گئے، پوری دنیا سے بہت سارے صحافی وہاں پہ گئے، انہوں نے کیا دیکھا، رپورٹنگ کس طرح کی تھی، اس میں کیا گیپس تھے اور کیا چیلنجز تھے جن کو اوور کم کر کے وہ ساری رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ اس کو کور کر رہے تھے ان کو کیا مسائل کا سامنا تھا۔ تو اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو ہے ایک بڑا کمال کا آج پینل ہے، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں سمیرہ خان۔ سمیرہ خان جو ہے یہ بڑی کابل کے فال کے بعد جو پاکستان میں رپورٹنگ میں ایک نام بہت سامنے جلدی سے آیا وہ سمیرہ خان کا، ہم تو پہلے بھی ان کو جانتے ہیں، سیزن جرنلسٹ ہیں، کابل سے انہوں نے کور کیا اور 15 اگست جس دن فال آف کابل ہو سے ایک دن بعد وہاں پہ پہنچی اور 3 ہفتے وہاں پہ رہیں۔ سمیرہ بہت شکریہ یہاں آنے کا اور ہمیں کابل سے اپڈیٹ کرنے کا، لمحہ بلمحہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہیں رشید صافی صاحب۔ رشید صافی جو ہیں یہ بھی ایک بڑا نام ہے، یہ جو ہے خیبر ٹی وی کے ساتھ کام کرتے ہیں، پی ٹی وی کے اسپیشل کارسپونڈنٹ ہیں اور افغانستان کو کور کر رہے ہیں، اور پچھلے 1 مہینے میں یہ جو 2 ہیں سمیرہ اور رشید، ان دونوں نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا ہے کابل کو اور افغانستان کو۔ رشید صافی نے یہاں سے بیٹھ کے کیا ہے اور سمیرہ نے افغانستان سے کیا ہے۔ تو آپ دونوں صاحبہ اور صاحبان کا بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا شکریہ، بڑے مصروف لوگ ہیں۔ سمیرہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جس دن آپ جا رہی تھی آپ کو پتا تھا کہ فال آف کابل ہو چکا ہے، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے ایک نئی ریالٹی ہے افغانستان میں، جو لوکل ہیں وہ بھی باہر موو نہیں کر رہے ہیں، تو ہاؤ ڈیڈ یو ڈیسائیڈ کہ اب میں نے جانا ہے وہاں سے اور وہاں سے کوریج بھی کرنی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کو ٹچ کیا، کیونکہ ابھی تک ہم ساری کائنیٹک ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے آ رہے تھے کابل سے، اور خواتین کا مسئلہ یقیناً ہم نے ڈسکس کیا ہے بہت زیادہ، کیونکہ وہ ویمن رائٹ اور ہیومن رائٹ اس کے درمیان میں کوئی برج نہیں ہے۔ اس کو پورے افغانستان میں ہیومن رائٹس کو ویمن رائٹ کے لینز میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہیومن رائٹس کی اور بہت سی تعریفیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح، لیکن یہ یقیناً ایک فضا بن چکی تھی کہ افغانستان میں خواتین پر اب آنے والے وقتوں میں ایک بہت کڑا اور بہت برا وقت آنے والا ہے۔ اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا، اس وقت فلائٹس آپریشنل تھیں، لیکن ہمارا ایک بہت تاریخی درہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، درہ خیبر سے گزرنا، پھر وہاں سے روڈ ریالٹیز کو اچھا، آپ بائی روڈ گئی تھی؟ جی میں بائی روڈ گئی تھی، اور داعش کے بالکل قریب سے گزر کے۔ اصل میں شاید ہم وہ اپنے پختون انسٹنکٹ کا یوز کرتے ہیں، صافی صاحب بھی، ایک ہمارے اندر خود کا بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ فساد کو ضرور چھیڑنا ہے ہم نے، تو چیک کرنا ہے کہ مطلب ڈائسیکٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو جسٹ ٹو ڈائسیکٹ دا روڈ ریالٹیز کے زمینی حقائق کیا ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ویسے ہمارا کئی مرتبہ کا دیکھا ہوا ہے افغانستان، اور ہم آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ اس سے پہلے اتفاق ہے چمن سپن بولدک کے راستے جانے کا، ایک انتہائی خوبصورت راستہ ہے، وہ بھی تاریخی ہے۔ کندہار کی تاریخ جو ہے وہ میرویس ہوتک، اگر وہ اس ساری تاریخ کو دیکھا جائے تو ایک وہ بھی بہت خوبصورت باب بنتا ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو تورخم اینڈ اس کے رائٹ آفٹر وی ہیو اے ولیج سمر خیل کابل کیمپ،
اس نام سے جانا جاتا ہے. گھر والوں کا کیا تھا جب آپ نے بتایا کہ آپ کابل جا رہی ہیں اور کل ایک طالبان نے قبضہ کیا؟ میرے بڑے بھائی اسرار جو تھے مجھے چھوڑنے گئے تھے تورخم تک, تو میں نے ان کو مینٹلی انگیج کیے رکھا. میں نے گاڑی خود چلائی, میں نے کہا تورخم تک میں خود چلاتی ہوں, پھر واپس آپ نہیں لے کے آنی. تو پورا راستہ تو ان کو میں نے مطلب لطیفوں میں بات چیت میں لگائے رکھا. اور ٹیم میں شاہد میرے ساتھ تھا جو PAYF کی ٹیم کا میرا بہت اچھا کالیگ ہے, اینڈ ہی ایونچولی بیکیم مائی کیمرہ مین ٹو وہاں پہ. تو وہ ہنس رہا تھا, اس نے کہا تم بھائی کا دھیان ادھر ادھر کر رہی ہو لیکن کامیاب نہیں ہوگی. چیلنجز کا آپ کو پتا تھا وہاں پہ؟ آئی نیو اٹ. تو جب وہ گیٹ سے اس طرف کھڑے تھے, میں گیٹ سے اس طرف کھڑی تھی, تو جب مجھے انہوں نے آخری مرتبہ یوں کیا نا, تو آئی سو ہم کہ وہ آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. تو بس پھر میں دوسری طرف میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. میں نے کہا میں اس سے پہلے کہ میں ایموشنل ہو جاؤں. تو بعد میں مجھے سیکیورٹی آفیشلز نے بتایا, ابھی افغانستان سے جب میں آئی تو مجھے وہ کرنل صاحب نے بتایا کہ آپ کا بھائی جب تک آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ گئی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوں گی, وہ یہاں پہ کھڑا رہے کہ شاید یہ بھی مجھے فون کرے کہ میں نے واپس آنا ہے, تو آئی شوڈ بی ہیئر. تو افغانستان میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی ان دو ملکوں کے درمیان انفارچونیٹلی فاصلے بہت ہیں, لیکن کامنالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ صرف ایک بھارت یا کوئی اور ملک یا کوئی بھی دنیا میں کہ شاید وقتی طور پہ تو کچھ سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں, جیسے ان کا خاندان ہے, یہ مومن سے تعلق رکھتے ہیں, آدھا خاندان اس طرف ہے آدھا اس طرف ہے, یہ رشتے ختم نہیں کیے جا سکتے. When I crossed into سمرخیل ولیج, کابل کیمپ, تو مجھے چائے کی ضرورت تھی, جو پاکستانی کالی پتی اور دودھ کی چائے ہوتی وہاں بہت مشکل سے ملتی ہے. تو we had that cup of tea in one of the houses. جو ہمارے ساتھ ڈرائیور تھا اس نے ہمیں اپنے وہ ایک دوست کے گھر لے کے گیا, ان کی وائف نے وہ چائے بنا کے دی. تو I was compelled to think about it کہ یہ باب پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنی آسانی سے بند ہونے والا نہیں ہے, ختم ہونے والا نہیں. اچھا, یہ تو آپ کی پرسنل ہوگی, جو آپ کی جرنلسٹک انسٹنکٹ تھی وہ آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے ایک چیز پتہ تھی کہ کیونکہ دوحہ میں بھی ہم کور کرتے رہے ہیں طالبان کو, تو مجھے ان کی طرف سے کبھی وہاں پرابلم نہیں ہوا. وہ انٹرویو بھی دیتے تھے, بات بھی کرتے تھے. ہاں, صرف ان کی ایک عادت ہے کہ وہ انٹرویور اگر فیمیل ہے تو وہ اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کرتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے آپ کو سیدھا. تو آئی واز اوکے ود دیٹ اینڈ آئی واز پریٹی اوکے ود ایوری تھنگ دے ہیڈ بٹوین دیم اینڈ می. اور وہ میں ماضی میں حکیم اللہ محسود کا انٹرویو کیا تھا, تو انہوں نے تو اپنے اور میرے درمیان میں چادر تان لی تھی. تو اس کے حساب سے اب کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو چکی ہیں. دے آر مور میڈیا سیوی, they are more interested in all social media tools. And let me tell you کہ جتنا وہ سوشل میڈیا کو اہمیت دیتے ہیں اتنا وہ یہ شاید CNN اور فاکس نیوز کو بھی نہیں دیتے. بقول ذبیح اللہ مجاہد, سوشل میڈیا از their real power. اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ, آپ مین اسٹریم میڈیا تو کر ہی رہی تھی لیکن سوشل میڈیا پہ آپ بھی بہت ایکٹیو تھی وہاں سے. بالکل, اور ضرورت اس چیز کی تھی بتانے کی کہ میں گزری تھی جلال آباد سے, مخابرات چوک سے, بہت ہیوی اور بزیسٹ چوک ہے وہاں کا. تو ہمیں سم کارڈز اور نمبرز اور انٹرنیٹ لینا تھا ایز سون ایز پاسبل. وہاں پر جب میں نے اپنا پہلا بیپر ریکارڈ کیا, ایز لائیو ریکارڈ کیا, تو لوکلز جو تھے ان کا بھی قصور نہیں ہے. میں آئی ووڈ نیور سی اے بیڈ تھنگ اباؤٹ دیم, کہ ان کے لیے ایک عورت کا رپورٹ کرنا, وہ بھی بھرے پورے چوک سے, کہ وہ ایک بڑی بات. ٹیبوز ہیں جو وہاں پہ آپ نے بریک بھی کیے. اور یہاں تک کہ 20 سال انہوں نے ایک بہت ماڈرن فورن آکوپیشن کے نیچے گزارے ہیں, پھر بھی ایک مینٹیلٹی ہے کہ وہ جو ایک زیادہ حصہ ہے پاپولیشن کا, ان کے لیے ایک عورت چوک سے کھڑے ہو کے سر پہ دوپٹہ کرنا وہ بھی ایک نئی چیز ہے. دے اسٹارٹیڈ انسرکلنگ می. وہ میرے بیپر میں بھی ہے, پیچھے کے طالبان سے ان کو ڈنڈے پڑ رہے. تو انہوں نے کہا, وہ چیختے تھے کہ بی بی سے دور فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو کے دیکھو, جس نے بھی دیکھنا ہے, بی بی کے قریب کوئی نہیں جائے گا. اینڈ دس از سم تھنگ جو ہمارے بھی گاؤں دیہات میں ہوتی ہے. اٹس نتھنگ بیڈ اباؤٹ. اچھا, ایک جو الزام لگ رہا ہے پاکستانی میڈیا پہ, اور آپ اس کا حصہ تھی وہاں پہ, کہ ہم کچھ شاید زیادہ ایکسائٹیڈ تھے, طالبان سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. ہم وہاں پہ جو حکومت آئی تھی اس کو شاید اپنے لینس سے دیکھ رہے تھے, ہم ان کو بڑا چیرش کر رہے تھے, ہم ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو یہ جو ایک فائن لائن ہے کہ جرنلسٹ نے پارٹی نہیں بننا, وہ تو الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سارے پارٹی بن گئے تھے. نہیں, یہاں پہ اس کی میں ایک طرح سے اپنی ذات کی حد تک ضرور تردید کروں گی کہ جب میں کابل کی سڑکوں پر گھومتی تھی, یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مجھے
گاڑی میں کسی سٹکی بام کا خطرہ نہیں تھا. میں غنی رجیم میں، حامد کرزئی رجیم میں بھی کئی مرتبہ گئی ہوں. اس مرتبہ یہ تھا کہ کابل کی سڑکیں کشادہ ہو گئی تھیں، رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھیں. ورنہ پہلے ایک ایک چیک پوسٹ سے، ریڈ زون تو چھوڑ دیں، گرین زون میں ہمیں ایک ایک سڑک پر 5 چیک پوسٹ، خاص طور پہ جو دارالامان والی روڈ ہے بہت کشادہ روڈ ہے، لیکن اس پر بھی اتنی رکاوٹیں ہوتی تھیں کہ 1 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں طے ہوتا تھا. تو اس مرتبہ وہ رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ خواتین کے حوالے سے جتنے منہ اتنی باتیں. خواتین کے میں ابھی بھی یہ کہوں گی، میں وہاں سے بھی ٹی وی چینلز کو ریکویسٹ کیا کرتی تھی کہ اتنی جلد بازی نہ دکھائیں. ایک 20 سال کا نظام جو کہ بہت ماڈرن نظام تھا، اور وہ if I'm not wrong افغانستان کا ایک آبادی کا بڑا حصہ پاکستان کی طرح وہ رورل ہے، اربن نہیں ہے. وہاں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. وہاں پر عورت کیا کرتی ہے؟ میری ماں بالکل پیورلی دیہاتی خاتون تھیں، پٹھان تھیں، ٹھیٹ پٹھان خاتون تھیں، حالانکہ پیدا کراچی میں ہوئی، پلی بڑی لاہور میں، لیکن وہ ان کا ذہن الگ تھا، وہ پٹھان تھیں. اسی طرح یہی والی چیز جب ہم وہاں اپلائی کرتے ہیں تو آئی یوز ٹو ریکویسٹ فارن میڈیا کہ صرف اور صرف کابل کی حدود میں عورت کو نہ جانچیں. آپ کو پنشیر بھی جانا چاہیے، آپ کو زابل بھی جانا چاہیے، آپ کو نمروز بھی جانا چاہیے، ہرات بھی جائیں، فرا بھی جائیں، فاریاب بھی جائیں. افغانستان میں صرف کابل نہیں ہے. ایون صرف اگر آپ کابل کے سراؤنڈنگ جو پروونسز ہیں، میدان وردگ ہے، لوگر ہے، پروان ہے، لغمان ہے، پغمان ہے، اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ریالٹیز ملیں گی. بالکل. اچھا رشید صافی صاحب، آپ نے یہاں سے کور کیا اور بڑا اچھا کور کیا، فون وہاں پہ چل رہے تھے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ غلطی ہو گئی کوریج کرتے ہوئے جو ہمارے جرنلسٹ دوست وہاں پہ گئے تھے، یا جو چیلنجز تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ جس طرح سمیرا کہہ رہی ہیں کہ ایک جگہ کو فوکس کیا گیا، باقی جگہوں کو اگنور کیا گیا، تو کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اگر آپ جاتے تو آپ کس طرح کور کرتے اس کو؟ تھینک یو سائی صاحب. سمیرا جس طرح بتا رہی تھی، انہوں نے تو خود سے اپنے آنکھ کو دیکھا، ایک احوال بیان کرنے کی کوشش کی. اور ہر جرنلسٹ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ صدی کا اگر لون نہیں تو صدی کے یہ 10 واقعات جب لکھے جائیں گے، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، تو فال آف کابل اور طالبان کا دوبارہ آنا افغانستان میں، اس کا ضرور بہت نمایاں انداز میں تذکرہ ہوگا. تو ایک جرنلسٹ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور سمیرا بہت فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری سمیرا اس کا حصہ رہی ہے. جی ہاں، تو خود ہماری بھی خواہش تھی، لیکن یہ ہمیشہ بازی لے جاتی ہے. میرے ساتھ تو ہمیشہ ان کی طرف سے یہی میرے ساتھ ہوا ہے. میں اگلی بار اکٹھے جائیں گے. 2007-06 میں جب میں پشاور سے اسلام آباد شفٹ ہوا اور میری ذمہ اچانک پارلیمنٹری رپورٹنگ لگائی گئی، تو میں بہت ہی زیادہ، اور اسپیشلی جو پارلیمنٹ کو کور کرنے کا تھا، تو بڑا ایکسائٹیڈ بھی تھا. وہاں پہ گیا تو پہلی سے محترمہ موجود تھی اور پریس گیلری میں ان کا ہی چرچا تھا. تو آپ تھوڑی سی ان کی برائی کر لیتے ہیں، کیا انہوں نے جو آپ کرتے سمیرا کی جگہ اگر رشید صافی ہوتا تو کیا بہتری رپورٹنگ میں ہوتی؟ نہیں، وہ میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ جو ہم وہاں سے بڑا اپنے پشتو کا ٹیگ ساتھ لے کے اسلام آباد آئے تھے، تو پہلے سے پشتون صاحبہ یہاں پہ موجود تھی، تو ہماری دال زیادہ نہیں گلی. وہاں پہ بھی ایسا ہوا. لیکن جو اب آتے ہیں، جو آپ کا کویسچن ہے، تو جو آپ نے ایکسائٹمنٹ کی بات کی نا، تو وہ نہ صرف پاکستانی جرنلسٹک جو ہمارے سرکلز تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس کو دوسرے انداز سے لیا، جو میرے خیال میں جرنلسٹک ایتھکس سے کچھ زیادہ ہی تھا. ایک پارٹی کی طور پہ بھی شاید اگر طالبان کے کوئی اتحادی بھی اگر ہماری یہ میڈیا کے لوگ ہوتے تو شاید اتنا زیادہ سیلیبریٹ نہیں کرتے. کیونکہ طالبان کا 15 اگست کو وہاں پہ داخل ہونا ایک بڑا واقعہ ضرور تھا. لیکن جس طرح ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور جو ہمارے سینئرز ہیں جو اس موضوع کو زیادہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے، پارٹی ابھی شروع ہے، جنگ کا آغاز ہے. اور دن بدن ہمیں صورتحال میں جو پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں، وہ اس کی جو ہے عکاسی ہے. اس میں سرکاری سطح پہ بھی جو ہمارے سو کالڈ
جو ان اناؤنسڈ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسنز ہے، جو ادر دن جرنلسٹ ہے، جو تجزیہ نگار ہے، جو ایکسپرٹس ہے، ان کی ایکسائٹمنٹ بھی بہت حیران کن تھی. اور ہمارے میڈیا کے بیچ میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ایسے تھے جو حالات اور واقعات سے بالکل بے خبر تھے میری طرح. سمیرا وہاں پہ موجود تھی، یہ اپنے آنکھوں سے بہت سارے مسائل کو دیکھ رہی تھی، رپورٹ کر رہی تھی، ہمیں گائیڈ کر رہی تھی. لیکن اسلام آباد، کراچی، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو بڑے بڑے جرنلسٹ اور بڑے بڑے نام تھے، وہ اتنا ایک حد، ایک لیول اس نہج تک ایک موقع پہ پہنچا جو ایکسائٹمنٹ کی جو ہائٹ تھی کہ پنشیر کے 28 ضلع بن رہے تھے، جو فرا اور جو نارتھ کو شمال، جو وہ ساؤتھ کے ساتھ ملایا جا رہا تھا، ساؤتھ کو جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ملایا جا رہا تھا، شمال کو جنوب میں پھینکا جا رہا تھا. کوئی خیر خبر نہیں تھی، نہ کوئی اس کا کوئی تردید کرنے والا تھا، نہ تصدیق کرنے والا تھا. تو آپ کی بات بالکل بجا اور بالکل درست ہے. ہمیں حقائق کی مبنی رپورٹنگ جو تھی، کچھ دوستوں نے، کچھ اداروں نے بہت اچھا کام کیا. حقائق ہمیں بتائیں کہ بھائی ہولڈ آن یور ہارسز. رپورٹر کا کام بھی حقائق بتانا ہوتا ہے، میرا خیال ہے. تو یہی ہم حقائق سے تھوڑے سے ہٹ گئے تھے. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت بدقسمتی سے تاحال جو ہے ہم ٹریک پہ نہیں آئے. اسپیشلی اچھا، ایک بات جو بڑی بار بار ہمارا میڈیا وہاں سے کرتا رہا اور سمیرا بھی کرتی رہی، سمیرا سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں، یہ طالبان بدل گئے ہیں. مجھے یہ ذرا بتائیں ایز اے جرنلسٹ، اور جو آپ کی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کیا ان کی آئیڈیالوجی بدل گئی ہے یا ان کا طریقہ کار بدل گیا ہے؟ دیکھیں، آپ اتنا اچھا کوشچن کر رہے ہیں نا. ہمارے جو اینکر ہے یا جو ہمارے سامنے سوال رکھنے والے جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں افغانستان کے حوالے سے، یہ سوال پوچھتے ہی نہیں ہیں. اس جو طالبان کے بدلنے کے دو پہلو ہیں، ایک نظریاتی طور پر ان کا بدلنا اور ایک سیاسی طور پر. تو اگر آپ مجھ سے سیاسی طور پہ پوچھنا چاہیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں، ان میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ چکی ہیں. اس کی مثالیں موجود ہے جو آپ کے سامنے، وہ بہت ساری چیزیں، اس کو دوبارہ تکرار کی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نظریاتی طور پہ ہم سے پوچھیں گے تو نہیں. وہ بالکل کس طرح، ایک لاکڈ آئیڈیالوجی ہے ان کی. آپ اسلامی شریعت میں کتنی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جو ان کا موٹو ہے 1996 میں جب وہ کابل میں داخل ہوئے تھے ملا عمر کی قیادت میں، اس وقت ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم شریعت چاہتے ہیں اور یہاں افغانستان سے جو ہے بیرونی یہاں پہ جو قبضہ ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. آج جب دوبارہ کابل میں وہ آئے ہیں اور اس وقت جو بیٹھے ہیں ملا ہیبت اللہ اور ملا حسن کی قیادت میں، جو اس وقت ایک قیادت، ایک عبوری سیٹ اپ وہاں پہ موجود ہے، وہ یہی بات دہرا رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری کوئی بیرونی مداخلت یہاں پہ نہ ہو اور اسلامی شریعت ہی کے مطابق ہی افغانستان کا نظام مملکت چلے گا. آج کی ہی اطلاعات ہے، جو اگرچہ اس وقت تصدیق شدہ نہیں ہے، طالبان نے جو ایک نیا آئین دیا ہے، جو اساسی ایک قواعد ضوابط انہوں نے جو وضع کی ہے، کوئی 40-45 اس کے بڑے نکات ہے اور کوئی 179 اس کے چھوٹے سب نکات ہے. طالبان ابھی ہمیں نہیں بتا رہے کہ آیا ان کی طرف سے یہ پروپوزڈ آئین ہے بھی کہ نہیں. اس کا ماخذ جو ہے اسلامی شریعت ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے. کوئی بھی مسلمان اس سے نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ اس پہ کوئی اعتراض ہے. لیکن جو اس کے فریم کے نیچے انہوں نے جو باقی اس کی وضاحت کی ہے، اتفاق سے وہ مسودہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اگرچہ زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ طالبان نے ابھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ ان کا یہ آئین ہے بھی کہ نہیں. لیکن اس میں بہت ہارڈ لائن جس سے مغرب ڈر رہا ہے، میں بات اگر اس کو سادہ کر لوں، اچھا سمیرا، مغرب جس سے ڈر رہا ہے اسی آئین کے بنیادی نکات ہیں. سمیرا، مغرب ڈر رہا ہے، اور جب آپ وہاں پہ تھیں تو بہت سارا ویسٹرن میڈیا بھی وہاں پہ تھا، بہت سارے اور ملکوں کے میڈیا بھی تھے. تو آپس میں بھی آپ کہیں پہ بیٹھ کے کوئی ڈی کوڈنگ بھی کرتے تھے، کوئی ڈسکشنز بھی ہوتی تھی جرنلسٹوں کی وہاں پہ؟ نہیں، ڈسکشنز تو بہت ہوئی ہیں. ایئن پنیل تھے وہاں پہ، رچرڈ اینگل تھے وہاں پہ، اور یہ دو بڑے اداروں کے ABC اور IBC کے ساتھ ان کے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. تو پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ جب وہ ٹویٹر پہ مجھے فالو کرتے ہیں ایئن پینل، تو وہ کہتے کہ جب بھی تمہاری کوئی ٹویٹ جاتی ہے تو اس کے نیچے یہ کیوں لکھا ہوتا ہے کہ فوج کی رپورٹر ہے. تو میں نے کہتی تھی کہ پاکستان میں دیر از این آئیڈیالوجی کہ جب آپ فوج کو کور کرتے ہیں، ورلڈ وائڈ ڈیفنس کورسپونڈنٹ کا یہ مطلب ہے کہ وہ جرنلزم بہت زیادہ ہوتی ہے. اور پینٹاگون، ہم میں سے کتنے ہی لوگ IVLP پر جا چکے ہیں. پینٹاگون میں اس بلڈنگ میں اس وقت 25 سے زائد اخبارات اور ٹیلی ویژنز کے آفیسز ہیں اندر.
جو امبیڈڈ جرنلزم میں اپنا وار کورسپونڈنٹ بھیجتے ہیں مختلف مشنز کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ مرحوم دانش صدیقی بھی گئے ہیں اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو دس از ون آف دی وہ کیا کہتے ہیں تشریح. جو سٹوریز آپ فائل کرتے تھے ایک ہی جگہ پہ آپ کر رہی ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو کبھی اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی؟ اور دو چیزوں میں انہوں نے اپنی سٹوری مجھے یاد ہے ٹھیک کی تھی، اور میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہ ان کے ساتھ کوئی ان کو اوفینڈ کیا، نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی کی، لیکن میں نے ان کو یہ ضرور کہا تھا کہ آپ افغانوں کو افغانستان چھوڑنے کی ترغیب نہ دیں، کیونکہ وہ خود پھرتے تھے. اینڈ بینگ اے گورا اف یو آر رومنگ اراؤنڈ کابل اینڈ اٹس اسٹریٹس اینڈ اے طالب از گیونگ یو سیکورٹی، تو اس کا مطلب ہے کہ خود وہ اپنی کہتے تھے کہ پچھلے ٹائم میں جب ہم آئے تھے تو ہمیں چوری کا چکاری کا بہت خوف ہوتا تھا، لیکن ابھی ہم اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ. تو میں نے کہا دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، کہ جب آپ ایک چیز اچھی فیس کر رہے ہیں اس کو اچھا بتائیں، جب آپ ایک چیز بری فیس کریں آپ اس کو برا بتائیں. تو کتنا مشکل ہے، اب دیکھیں جو ہمارا اور دنیا کا ایک سوچ ہے طالبان کے بارے میں، وہ بڑی وہ مختلف سی ہے، لیکن وہاں سے اچھی خبر کرنا کتنا مشکل ہے، گراؤنڈ ریالٹی کو کرنا، اور اس پہ کس طرح کا بلو بیک آتا تھا آپ کو سوشل میڈیا پہ؟ اور دیکھیں اگر تو میں صرف پاکستانی اور پرو طالبان پیجز کی پرواہ کروں تو وہ تو پھر یہی چاہیں گے نا کہ میں صرف اور صرف وہاں سے طالبان کی ترجمانی کروں، جو ہو نہیں سکتا. اگر وہ کسی خاتون کو ماریں گے پیٹیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ یہ تو کیونکہ شریعت کے نفاذ میں چیزیں بہت ضروری ہیں تو یہ ہونا چاہیے. یہ میں نے کبھی پاکستان میں بھی نہیں کیا، یہ میں نے کبھی افغانستان میں بھی نہیں کیا. آپ اتنی انڈیپینڈنٹ اور امپاورڈ خاتون ہیں جو یہاں سے گئی، تو وہ تو یہ نہیں چاہے گی، تو کیا آپ اپنے جیسے رول ماڈل آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے اندر بنے؟ لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی تشریح اس کی ضروری ہے کہ جب سی این این کی کلیرسا ایوارڈ نے فال آف کابل کے اگلے دن غالباً، پہلے وہ دوپٹے میں کوریج کرتی تھیں، اگلے دن انہوں نے خود جا کر ایک عبایا خریدا اور اس میں رپورٹنگ شروع کر دی. پھر باقاعدہ جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد اس وقت تک آن ایئر نہیں آئے تھے، وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی، تو انہوں نے اس کی باز پرس کرائی تھی کہ کیا اس خاتون کو کسی طالب نے زبردستی برقع اڑایا. تو جب ان کے پاس رپورٹ گئی تو شی ہر سیلف ڈینائیڈ کہ نہیں، یہ میں نے خود ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ میں نے خود برقع کیا. میرا یہ تھا کہ میں اگر وزیرستان بھی جاتی ہوں کیونکہ ہماری ٹرائبل بیلٹ میں لوکل کلچر کو تو آپ نے کرنا پڑتا ہے، تو میں ہمیشہ وہاں بھی دوپٹہ کرتی ہوں. اسلام آباد آتی میں دوپٹہ نہیں کرتی، مجھے عرصہ دراز ہو گیا. اور بہت انسرٹینٹی تھی طالبان کے آنے کے بعد. اچھا یہاں پر بھی ایک ایگزامپل ہے میرے پاس کہ جب اسلام آباد میں جب میں لال مسجد کور کری تھی تو میں مولانا صاحبان سے جب بات کرتی تھی تب بھی میرے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. تو اس کو موضوع بحث بنانے کے بجائے میں نے این جی اوز سے بھی بات کی وہاں جو سرینا میں ٹھہری تھی کہ آپ ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر حق چھین رہے ہیں ان معاملات کا جن پر آپ کی زیادہ ضرورت ہے. کیا آپ کو شاہراہ نو پارک میں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی خواتین نہیں نظر آتی؟ تو کیا انفارمیشن گیدرنگ مشکل تھی جس کی وجہ سے آسان سٹوریز جو ان کو مل رہی تھی اس پہ جا رہے تھے؟ طالبان نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شروع میں انہوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا انفارمیشن شیئرنگ کا، تو کتنا مشکل تھا انفارمیشن شیئرنگ؟ اور اب دیکھیں کیمرہ جو ہے وہ اس گلاس پہ فوکس کر کے اس پورے کمرے میں دکھا سکتا ہے کہ صرف آدھا گلاس پانی اور 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہمیں پتہ ہے جرنلزم کس طرح ہوتی ہے، لیکن انفارمیشن بھی تو کہیں سے ملے جس کی طرف ہم جائیں. اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. رچرڈ اینجل جو تھے وہ میرے ساتھ ہی ایئرپورٹ سے واپس آئے تھے ہوٹل تک. انہوں نے مجھے کہا کہ تم ریکارڈ کرو اور میں اس میں ایک پیس ٹو کیمرہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں انہوں نے جو طالبان کی یونٹ ہے بدری 313 بہت وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ بالکل امریکن سٹائل کی یونٹ ہے، انہوں نے ان کی تعریف کی، لیکن اینڈ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ I thought they're Taliban, I thought they're Americans with all these NVDs and uniforms and M4 guns etc. But no, they are not Americans, they are Taliban. End of the day they are Taliban. Yes. تو سٹوری کو ٹویسٹ تو کہیں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن میرا ایک رول تھا کہ اگر میں نے طالبان کے خلاف بھی کوئی چیز سڑک پر دیکھنی ہے، طالبان کئی مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں میری رپورٹ جب میں بول رہی تھی، اور یہ بھی مت سمجھے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کے فٹ سولجرز میں سے کئی سولجرز کو انگریزی بھی آتی ہے، دری، پشتو، فارسی، ایوری تھنگ. اسکاٹش ایکسنٹ انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا. تو صافی صاحب آپ تو ان کے اسپوکس پرسنس کے ساتھ رابطے میں تھے، تو کتنی انفارمیشن جو شیئرنگ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کتنا آسان یا کتنا مشکل تھا فال آف کابل کے بعد، ٹیک اوور کے بعد، اور درمیان میں جب تک انٹرم گورنمنٹ نہیں بنی، ابھی سسٹمز ان کے نہیں بنے،
تو کتنا مشکل سا ان سے انفارمیشن لینا؟ ہم اگر کمپیریزن کریں جس ریجن میں جس پارٹ آف دا ورلڈ میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، افغانستان بعد میں جو آپ کا کوشچن ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، ہم تینوں جرنلسٹ ہیں. ہم اگر اب چاہیں کہ کیچ سے، مکران سے، یہ وزیرستان سے یا چمن سے یا اسپین بلدک سے یا اس سائٹ پہ جو آپ چلے جائے محمد سے، وہاں سے بھی اگر ہم گراؤنڈ پہ جا کے رپورٹنگ کرنا چاہیں گے تو کیا آسان کام ہے؟ نہیں. میں خود قبائلی ہوں، میرے پاس ڈومیسائل محمد ایجنسی کا ہے، لیکن میں اگر وہاں سے اپنی مرضی کی رپورٹنگ کے لیے جاؤں گا تو اپنے رسک پہ جاؤں گا. جو میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا اسٹیٹ کی طرف سے وہاں پہ کوئی مسئلے ہو، لیکن وہاں پہ اور بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے اس سے بھی آپ کے جان کو خطرہ ہے. کانفلکٹ رپورٹنگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے سیریا میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، آسان کام نہیں ہوتا، اور اس کے لیے آپ کا پیشن اور آپ کو حوصلے کی ایک ضرورت پڑتی ہے، اور ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا کورٹ رپورٹر بھی وہاں پہ جا کے وہ کرنا شروع کر دے اور آپ کا جو اکنامک کا کوئی رپورٹر جا کے، یہ تو بات ٹھیک ہے پشتو آنا ضروری ہے، لیکن پھر تو سارے پشتون جرنلسٹ بن جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ آپ کے لیے بہت بنیادی طور پہ کانفلکٹ رپورٹنگ کی بنیادی اصول، اور اس کا جو ہے ہمیں جو بتایا گیا سیفٹی فرسٹ کا بھی ایک اصول آپ نے اختیار کرنا ہے. اگر آپ طالب کے منہ پہ ہی ان سے پوچھیں گے کہ یار آپ بالکل آپ ان کو پرووک کریں گے تو ظاہر ہے ان کا، اگر وہ ان کی طرف سے نہیں تو ان کے فالوورز کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے. ہمارے کچھ دوست جو یہاں سے گئے کابل، ہمارے سینئر جرنلسٹ، ان کو مسئلہ بھی پیش آیا. ایگزیکٹلی وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لال کرتی سے یا کوئی پیر ودائی سے رپورٹ کر رہے، جو میرے خیال میں جلال آباد میں، پھر مضافات میں، ہرات میں، پنشیر میں حالات جو ہے وہ زمینی حقائق ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ جس طرح پہلے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا تو ان کے نام پہ لوگوں نے پیسے کمائے، اپنی جو ہے ریاستیں بنائی ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہے، میڈیا نے بہت سارے چیزیں ان کے بارے میں غلط بھی پیش کیا ہے. تو پہلے تو میڈیا نے اپنا اعتماد بھی بحال کروانا ہوگا، اور اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم ایتھکس کو فالو کریں. اب کون سا ایتھکس ہے کہ آپ برقع لوگوں کی ہٹا کے آپ ان کی جو ہے رپورٹنگ کریں؟ ایران میں آپ کر سکتے ہیں ایسا، سعودی عرب میں کر سکتے ہیں، حتیٰ آپ یو اے ای میں، اگر یو اے ای میں شیخ زید روڈ پہ بھی اگر آپ نے کیمرہ لگانا ہے تو آپ بغیر پرمیشن کے کیا شوٹ کر سکتے ہیں. افغانستان میں بہت ساری چیزیں جو آپ کا کوشچن تھا، ہمیں بذات خود میرا ایکسپیرینس رہا وہ حیران کن طور پہ آسان رہا. 3 ترجمان بنیادی طور پر سمیرا بہتر جانتی ہے، طالبان نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا تھا، مختلف اس کے جو ان کے شعبے بھی انہوں نے تقسیم کیے، سہیل شاہین، ڈاکٹر نعیم اور ذبیح اللہ مجاہد. پھر ان کی اپنی ٹیم کے اور بھی اسسٹنٹ تھے جس طرح بلال کریمی وغیرہ سارے لوگ تھے. ایک فون کال پہ وہ اویلیبل ہوا کرتے تھے. اگر وہ اس وقت ان کا کوئی نہ ہوتا، ہم ان سے اگر کوئی جرنلسٹ تصدیق کرنا چاہتا یا اپنی خبر کی اتھینٹسٹی کو بڑھانا چاہتا تو طالبان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. رات کے 2-3 بجے ہمیں تو جلدی ہوتی ہے کہ تصدیق سے پہلے ہی خبر چلا دیں. وہ جیسے آپ نے کہا پنجشیر کئی دفعہ فتح ہوا، کئی دفعہ واپس ہوا، اس میں 8-20 ایکسٹرا ڈسٹرکٹ شامل کیے گئے ہیں اور لوگوں کو نے پتہ نہیں کیا کیا رپورٹنگ کی ہے. لیکن اگر کوئی جرنلسٹ ایتھکس کو فالو کرنا چاہتا یا اپنی رپورٹنگ کو اس کو اتھینٹک بنانا چاہتا تو طالبان دستیاب تھے. آل دو کہ انہوں نے اپنی پرسپیکٹیو سے بات کرنی تھی، انہوں نے اپنی پروپیگنڈا کو پروموٹ کرنا تھا، لیکن بینگ اے جرنلسٹ آپ کے لیے کوئی ایک ایسی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں تھی. ہاں مشکلات ہوتی ہے، جنگ کا سما تھا، جو پنشیر کی لڑائی تھی وہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی نہیں تھی، جرنلسٹوں کا آنا جانا وہاں پہ ممنوع تھا کچھ وقت کے لیے، وہ وہاں سے رپورٹنگ بہت مشکل تھی. لیکن فال آف کابل نیکسٹ ڈے سمیرا پہنچ گئی تھی، بہت سارے انٹرنیشنل صحافی وہاں پہ موجود تھے، ذبیح اللہ مجاہد اس وقت بھی اویلیبل تھے، سہیل شاہین اویلیبل تھے، ڈاکٹر نعیم اویلیبل تھے، ان کے باقی. تو کوئکلی سمیرا اس سے پہلے بھی آپ گئی ہیں تو کیا اتنی ہی اویلیبلٹی ہوتی تھی اشرف غنی حکومت میں بھی جو ہے انفارمیشن کا فلو اگر آپ کو چاہیے تھا تو اتنا ہی تیزی سے ہوتا تھا جتنا؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اشرف غنی رجیم میں بھی بہت سے ڈیزگنیٹڈ ان کے اسپوکس پرسنز تھے جن کے ساتھ ہم ٹویٹر کے ذریعے
فیس بک میں نہیں استعمال کرتی, فیس بک کافی حد تک اب بہت لیتھل ہو چکا ہے. ٹویٹر کی یہ خاصیت ہے کہ ایک ایلیٹ گروپ جو ہے وہ اس پہ ہے, سیریس گروپ جس کو. اور کچھ ٹریننگ آپ کی تھی جو کام آئی آپ کے وہاں پہ, جس طرح رشید ابھی بات کر رہے تھے کہ کانفلکٹ رپورٹنگ ایک بڑا اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, تو اس سے پہلے کوئی ٹریننگ آپ کی تھی؟ فوجی جرنلسٹ تو آپ ہیں, اس کے علاوہ شاید یہی ٹریننگ ہے ساری, کہ میں نے شروع سے کانفلکٹ کور کیا ہے, اینڈ اسٹارٹنگ ود آپریشن المیزان جو کہ ٹفسٹ آپریشن تھا قبائلی علاقوں میں. جب وہ کنسیو کیا جا رہا تھا تو میری پہلی اسائنمنٹ تھی, میں اس وقت امبیڈ ہو کے میں گئی تھی لوکل کلچر کو رسپیکٹ کرنا, یہ بیسکس ہے. آپ اس کے بغیر گھس ہی نہیں سکتے, آپ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور مجھے یہ بتائیں سمیرا, سوری میں فیک نیوز, کیونکہ اتنی جب انفارمیشن کم آ رہی ہو تو کچھ کوارٹر سے بڑی زیادہ بمبارمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو کس طرح آپ جو ہے وہ ساری چیزوں کو ڈی کوڈ کر رہی تھیں کہ آپ سے کوئی غلط خبر نہ چلی جائے؟ یہ بہت کڑا مرحلہ تھا. مجھے ٹویٹر پہ ڈی ایم پہ کئی مرتبہ بہت سے فیک اکاؤنٹس جو تھے وہ مسلسل اپروچ کرتے تھے, اور خاص کر کے جب کابل کے آؤٹ اسکرٹس میں لڑائی چل رہی تھی, میدان وردگ میں اور پغمان کی طرف اور لوگر میں, کیونکہ لوگر اور میدان وردگ یہ مین آرٹری کو غزنی سے اور مین جو شاہراہیں ہیں, تجارتی شاہراہیں, یہ کابل تک لے کر آتے ہیں. تو ان تک آنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کابل کے گیٹ وے پر آ چکے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ پنشیر میں مجھے ہوا تھا. پیپل kept asking me پنشیر میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, why I should say کہ پنشیر طالبان کے پاس چلا گیا. میں مسلسل یا ذبیح اللہ مجاہد کو بھیجتی تھی. ایک تو فیک نیوز کا, دوسرا یہاں سے ایڈیٹرز کا, کیونکہ ہم بھی یہاں سے ادھر ادھر چیزیں تھیں کہ پنشیر. تو اس میں کون سی چیز تھی جو مجھے یہ بتائیں گے؟ آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو روک پا رہی تھیں کہ آپ کے پاس فیک نیوز بھی ہے یا جو ہے وہ کنفرمڈ خبر بھی ہے, میرے ادھر سے ڈیمانڈ بھی ہے, لیکن آپ رکی ہوئی ہیں. تو وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو روک رہی تھی؟ اس میں تھوڑی سی شرم حیا میرا خیال ہے ہر صحافی کے اپنے اندر ہونی چاہیے. اور ٹویٹر ٹائم لائن اگر آپ میری دیکھ لیں تو میں نے ہمیشہ وہ چیز وہاں لکھی ہے جو مجھے طالبان کوارٹرز کی طرف سے یا ناردرن الائنس کی طرف سے اس کے حوالے سے باقاعدہ کوئی لفظ بتایا جاتا تھا, پھر ورنہ نہیں. آپ ساری زندگی کے لیے اس میں بدنام ہو جاتے ہیں. تو پنشیر والے واقعے میں نے بالکل انتظار کیا. جب گورنر ہاؤس پہ انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا تو لائک کیپٹیویٹنگ اینی گورنر آفس یا ولایت کا ہم کہتے ہیں کہ وہ اولسوالی کہتے ہیں وہاں پہ اس کو, تو کسی بھی پروونشل کیپٹل کے گورنر آفس پہ جب آپ جھنڈا لہرا دیتے ہیں means you have officially taken over the province. Then I wrote on Twitter کہ now Panjshir fells in front of تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ سمیرا خان جیسی وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طرح کا ایک ماحول ہے کہ وہ جرنلزم وہاں پہ کر سکتی ہیں کابل میں, چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا چاہے افغانستان سے ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ یہ سب سے زیادہ سینسٹیو وقت ہے کہ جانا چاہیے, اور صرف جانا نہیں چاہیے. اب یہ وقت ہے کہ آپ افغانستان میں اپنے بیورو آفیسز بنائیں. اس ملک کو ہم نے کافی عرصہ بغیر فالو اپ کے چھوڑا ہے. اب آپ اس کے اندر فالو اپ کریں, لوگوں کے ذہنوں سے ایک نیگیٹیوٹی اپنے خلاف ختم کریں, اور جو بھی ان کے لیے اچھائی کریں آپ ان پر احسان نہ جتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے اچھا کیا, دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کتنا کتنا کیا. دس تھنگ ہرٹس them. آپ کرتے جائیں, پیچھے مڑ کر مت دیکھیں. دوبارہ جائیں گے؟ میں بالکل جاؤں گی, آپ مجھے بیورو آفس کھول دیں, بلکہ میں تو خوشی سے ہم بیورو آفیسز تو کچھ کھل رہے ہیں. رشید صافی صاحب آخری 1 منٹ ہے, آپ کب جا رہے ہیں کابل؟ سر میں تو ابھی رات ہی کو پیدل بھی جانے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ اب بھی بہت ہی ضرورت ہے وہاں پہ. گراؤنڈ رپورٹنگ کی ضرورت ہے, حقائق سامنے لانے کی ضرورت ہے. جس طرح سمیرا کہہ رہی ہے نا, یہ آپ صرف پشتونوں کے سر افغانستان نہ ڈالے. اگر آپ نے ریاست پاکستان کی دوستی اور برادرانہ تعلقات ریجن بھی اگر سمجھنا جی اور افغانستان کے ساتھ اگر آپ نے ملک کے سطح پہ دوستی بنانی ہے نا, تو کراچی, لاہور اور ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی, اور ریاستی سطح پہ. اور ہمیں جرنلسٹک کی جتنی بھی ہمارے ادارے ہیں, پریس کلب جو ہمارے ہیں, جو ہمارے جرنلسٹک باڈیز ہے, ان کے بیچ میں رابطے ہونے چاہیے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. بہت شکریہ رشید صافی صاحب, بہت شکریہ سمیرا خان صاحبہ. فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری ان دونوں نے لکھا, اور اتنا بڑا ایونٹ جس طرح رشید کہہ رہے تھے, اگر پچھلے 1 ڈیکیڈ کا سب سے بڑا ایونٹ اس ریجن کا کوئی ہے تو فال آف کابل ہے. اور ان دونوں کی وجہ سے یا ان جیسے اور بہت سارے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی وجہ سے
ہمیں جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ چلا. تو بہت ضروری ہے کہ ان جیسے جرنلسٹ وہاں پہ جائیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو رپورٹ کریں, اور کانفلکٹ رپورٹنگ جو ہے اس کی ٹریننگز کے ساتھ جائیں. اسی کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ پہ مجھے جو ہے وہ اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.